من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل شانه في محكم التنزيل في مقام آخر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین اکیلا اور تنہا کل کائنات کا خالق اور مالک اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد 18ویں پارے سورہ مومنون کی 11 آیتیں اور سورہ مدثر کی آخری رکوع کی چند آیتیں آپ حضرات تک پہنچائی ہیں۔ اس حساب سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بے نمازی کا دنیا میں اور آخرت میں کیا انجام ہوگا، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن اور ستون ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی حدیث میں، جس کی راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اس لمبی روایت کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راس الامر الاسلام وعمودها الصلاۃ، کہ معاملے کی اصل جو ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کا ستون اور کھمبا جس کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے وہ نماز ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر
چھوٹے سے چھوٹی چیز لے کر یا بڑے سے بڑی چیز جب بناتا ہے تو اس کے لیے بنیاد کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک موبائل لگا ہوا ہے، یہ موبائل یوں ہی ہوا میں نہیں ٹھہر سکتا ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے اسٹینڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مائک بھی یوں ہی اپنے آپ نہیں لگا رہتا ہے، اس کو بھی لگانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکان کو بنانے کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کوئی منڈپ لگائیں، منڈپ یوں ہی ہوا میں نہیں لگ جاتا ہے، اس کے لیے ستونوں کی اور کھمبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کھمبوں کو نکال دیا جائے، ان ستونوں کو نکال دیا جائے، اس بنیاد کو ختم کر دیا جائے تو اس چیز کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کی طرف دیکھنا ہے تو اسلام کے ستون کو باقی رکھنا ہوگا۔ اگر جس شخص نے اسلام کے ستون کو گرا دیا، اس کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس کا اسلام گر گیا، اس کے اسلام کا وجود باقی نہیں رہا۔ اور آپ غور کریں، اسلامی تعلیمات کا بنظر غیر مطالعہ کریں کہ جب مومن بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر، انسان کے اوپر جو سب سے پہلا فریضہ عائد کیا وہ توحید کا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے۔ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، نبی پر اس کی رسالت کا، ایمان کا اقرار کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر بندے کے اوپر جو سب سے پہلی چیز عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، ایمان میں آ جانے کے بعد سب سے پہلا حکم، جو پہلا فریضہ اسلام کا، جو پہلا مطالبہ ہے کہ مومن سے، ایک مسلمان سے، وہ نماز کا ہے۔ اور نماز کی جتنی اسلام کے اندر اہمیت ہے اتنی کسی دوسری عبادت کی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری عبادتیں تو دور کی بات ہیں، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکانوں پر آپ غور کریں کہ ان میں آپ کو نماز کا نمایاں مقام نظر آئے گا۔ توحید کے بعد سب سے پہلے نمبر پر، اور دن اور رات میں یہ چیز، یہ عبادت 5 مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ جبکہ روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ سال میں صرف 1 مہینے کا مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ مخصوص لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ جب انسان کے مال کی مقدار، یا جانور ہے، چوپائے ہے، کھیتی باڑی ہے، جو کوئی بھی ہے، کسی بھی شکل کی زکوٰۃ کیوں نہ ہو، اس کی ایک خاص مقدار مقرر رکھی ہے۔ جب مال اس خاص مقدار تک پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو بھی سال میں 1 بار فرض ہے، سال میں 1 بار فرض ہے۔ اور حج کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو حج زندگی میں صرف 1 بار فرض ہے، لیکن نماز دن اور رات میں ایک مسلمان بندے کے اوپر 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہے۔ اور نماز کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اسلام کی یہ واحد عبادت ہے جس کے کرنے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال کے چھوٹے بچے کو تلقین کروائی، ترغیب دلائی ہے۔ ماں باپ کو، گارجینز کو، والدین کو، والیوں کو حکم دیا کہ جب ان کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، نماز پڑھائے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، نماز کے اندر کمی اور کوتاہی، سستی اور غفلت کرے تو اس کو مار مار کر کے نماز کا عادی بنائے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا واحد حکم ہے، واحد عبادت ہے جس کے اوپر 10 سال کے چھوٹے بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر بچہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مار کر کے بھی پڑھایا جائے۔ حالانکہ آپ دوسری عبادتیں دیکھیں جو فرض عبادتیں ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں، وہ بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں۔ جب بچہ 14 سال کا، یا کوئی بچہ اگر 10 سال میں بھی بالغ ہو جاتا ہے، لیکن ہر بچہ 10 سال میں بالغ نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ماحول میں، کسی جگہ میں، کسی علاقے میں، یا کسی مخصوص زمانے میں 10 سال کا بچہ بالغ ہو جائے تو وہ مخصوص بچے ہوں گے جن کے اوپر دوسری عبادتیں فرض ہوں گی، لیکن عمومی طور پر 14 اور 15 سال کا بچہ جب بالغ ہوتا ہے تب دوسری عبادتیں اس کے اوپر فرض ہوتی ہیں۔ اور ان کے اوپر بھی اتنی تاکیدی حکم نہیں دیا گیا کہ مار مار کر کے اس کو اس چیز پر عمل کروایا جائے۔ یہ اسلام کا واحد حکم ہے کہ جس کو نہ کرنے کے اوپر 10 سال کے بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس قدر اسلام کے اندر نماز کی اہمیت ہے، بلکہ سفر میں ہو انسان تو بھی انسان کو نماز معاف نہیں ہے۔
روزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مسافر کو تخفیف دی ہے کہ اگر انسان مسافر ہے یا بیمار ہے تو دوسرے دنوں میں اپنی سہولت کے حساب سے 11 مہینوں میں جب بھی اس کو فرصت ملے جب اس کو قضا کر سکتا ہے. یا کوئی شخص بوڑھا ہے, بڑھاپے کے انتہائی آخری عمر کو پہنچ چکا ہے اور یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج مرض ہے, ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے, روپیہ ادا کر دے, روزے نہ رکھے یا مسکین کو کھانا کھلا دے اور روزہ نہ رکھے. لیکن نماز کا یہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو نماز معاف ہے یا کوئی فدیہ دے کر کے اپنی طرف سے کسی اور کو نماز پڑھوا لے, یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ سفر تو دور کی بات ہے, حالت جنگ میں بھی دشمن سامنے کھڑا ہے, خون کا پیاسا ہے, ایسے عالم میں بھی نماز معاف نہیں ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں, دشمن سامنے کھڑا ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, ایسے عالم میں بھی نماز کو قائم کیجیے. ایک جماعت دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑی ہو جائے اور ایک دشمن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہو جائے. حالت خوف میں, حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور آج کل کے نوجوان صحت مند, تندرست, اپنے گھروں میں امن و امان میں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے موبائل میں اور طرح طرح کی مستیوں میں مشغول ہوتی ہیں, اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ کائنات کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میرے بھائیو, اسلام کے اندر نماز کی بہت ہی اہمیت ہے. اور جہاں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والوں کا ذکر کیا, نیکوکاروں کا ذکر کیا, متقیوں کا ذکر کیا, ہدایت والوں کا ذکر کیا, جنتیوں کا ذکر کیا, کامیاب ہونے والوں کا ذکر کیا, وہاں چاہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہوں, چاہے وہ 18ویں پارے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہوں, دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی چیز کو ذکر کیا ہے. سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والوں کی پہلی صفت جو بیان فرمائی, بلکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر مومنین کی, متقین کی, ہدایت والوں کی اور کامیاب ہونے والوں کی 4 صفتیں اللہ رب العالمین بیان کر اور ان کی نشانیاں بتلائیں. ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا وہ نماز ہے, وہ نماز ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان کے بعد توحید کے بعد نماز کو ذکر کیا. اور آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہدایت والے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو میرے بھائیو, سورہ مومنون کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی چیز ذکر کی. ایک آیت کے اندر 2 چیزیں ذکر کی, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہونے والے مومن, یعنی کامیاب ہونے والے بھی وہی ہیں اور مومن بھی وہی ہیں. اور آخر میں فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون, یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں. یعنی جنتیوں کی نشانی, کامیاب ہونے والوں کی نشانی اور مومنوں کی نشانی اللہ رب العالمین بیان فرمائی. تقریباً 7 صفات, موٹی موٹی 7 صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ان 11 آیتوں کے اندر. اور 7 صفات کے اندر پہلی صفت اور 7ویں صفت نماز کو ذکر کیا. پہلی صفت اللہ رب العالمین بیان فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں, جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور آخری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی والذین هم علی صلواتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس, جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. هم فیھا خالدون, وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں تو یہ پتہ چلا کہ مومنین کی اللہ رب العالمین نے صفات بیان فرمائی, متقین کی صفات بیان فرمائی, کامیاب ہونے والوں کی, ہدایت والوں کی اور جنتیوں کی صفات بیان فرمائی. اور ان صفات میں سب سے پہلی صفت اور آخری صفت اللہ رب العالمین نے نماز کو ذکر کیا. اب آئیے ناکام ہونے والے گمراہ انسانوں کی اور جہنمیوں کی صفات کو دیکھیں. سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں گمراہ انسانوں کی صفات کو ذکر کیا, پورا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین, کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس اپنے اعمال کے بدولت گروی ہے. جس نے جنتیوں والے کام کیے وہ جنت میں جائے گا, جس نے جہنمیوں والے کام کیے وہ جہنم میں جائے گا. انسان سے
اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے اعمال کی بدولت گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ اور دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کس کو دیا جائے گا؟ مومنین کو، متقیوں کو، کامیاب ہونے والوں کو، جنتیوں کو، جو اللہ کی بارگاہ کے، اللہ کی نعمتوں کے اور انعام و اکرام کے حقدار ہوں گے، ان کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گمراہ انسانوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، جہنمیوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کی۔ فی جنات یتساءلون، کون داہنے ہاتھ والے؟ جو جنتیوں کے اندر، جنت میں، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ کس سے سوال کریں گے؟ فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، سوال بتا رہا ہے کہ کس لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کریں گے جنتی لوگ؟ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھنکوا دیا؟ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھنکوا دیا؟ جہنم میں تم کیوں چلے گئے؟ پتہ یہ چلا کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، رب العالمین نے کلام مجید کے اندر اس کو نوٹ فرمایا، اس کا چرچا اور تذکرہ کیا۔ کہا جنتی لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، حال احوال دریافت کریں گے کہ تم تو بڑے ایمان کے دعوے کیا کرتے تھے، دنیا میں بڑی بڑی ڈیگیں ہانکا کرتے تھے، آپ بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، پھر آخرکار جہنم میں کیوں چلے گئے؟ سقر جہنم کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام۔ جہنم کے بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، وہاں ان ناموں میں سے ایک نام سقر ہے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھنکوا دیا؟ جہنمی لوگ خود اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، اپنا جرم اور اپنا گناہ گنوائیں گے، اور سب سے پہلے جو اپنا جرم گنوائیں گے، سب سے پہلے جو اپنا جرم ذکر کریں گے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے چلے گئے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جنتیوں کی اللہ رب العالمین نے جو صفات بیان کی وہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، اور جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے خود جہنمی لوگ اپنا پہلا جرم ذکر کریں گے تو وہ یہ ذکر کریں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اندازہ لگائیے جو دن اور رات میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہو، ہفتے میں اس نے کتنی بار نافرمانیاں کی اللہ کی، مہینے میں اور سال میں، اور زندگی میں اگر انسان کی 60 سال کی زندگی کتنی نافرمانیاں کیوں؟ اور ابلیس، جس کو ہم اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ جس نے اللہ کی بہت ساری عبادت کی تھی، اتنی عبادت کی تھی کہ ابلیس جو ہے وہ اصل جنوں میں سے ہے اور فرشتے نور میں سے ہیں، دونوں کی خلقت اور پیدائش الگ ہے، فطرت میں کوئی میل نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی فرشتوں کی طرح عبادت کیا کرتا تھا، عبادت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن اس نے زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی جنت سے نکال دیا اور جہنم کا حقدار بنا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی قرار دے دیا۔ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کے اوپر رب العالمین نے اس کو جہنمی ٹھہرا دیا۔ وہ لوگ غور کریں جو دن اور رات میں اور پوری زندگی میں اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی۔ جب دن اور رات میں 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس نے پوری زندگی کی کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کتنے سجدوں کا انکار کیا ہوگا اس نے، تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے ابلیس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کان من الکافرین، کان من الکافرین، ایک سجدہ نہ کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین اس کو کافروں میں شمار کر دیا۔ خود قرآن کے الفاظ کے مطابق کہ ایک سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العالمین اس کو کافروں میں شمار کر دیا۔ اور قرآن کے اندر، قرآن کو پڑھو، اس پر غور و فکر کرو، اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا ذکر کیا فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مشرک ہے۔ اور اسلام کن کے سامنے آیا؟ اسلام کی اصلی تصویر کو اور اس کے اصلی مطلب کو کس نے سمجھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا۔ ان صحابہ کے درمیان جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے شخص کے مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غالباً میں نے کسی درس میں بیان کیا تھا کہ مکہ کے جو منافق تھے، مدینہ کے جو منافق تھے، وہ منافق بھی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں تاخیر کیا کرتے تھے،
لیکن چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ فجر کی نماز کو بھی اور عشاء کی نماز کو بھی۔ منافق جو اصلی منافق ہیں، جن کے اعتقاد کے اندر ہی نفاق بنا ہوا تھا۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک عملی نفاق ہوتا ہے اور ایک عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، اور جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے وہ اصلی نفاق ہوتا ہے، اور اس کا ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ منافق جو اصلی منافق تھے، وہ بھی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے جو نبی کی نبوت کا زبان سے اقرار کیا کرتے تھے، دل کے اندر نفاق تھا، کافروں کی مدد کیا کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ مل کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے اندر اتنے نازک موقع کے اگر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئی، مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ ایسے منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، اپنے اسلام کو دکھلانے کے لیے 5 وقت کے اندر مسجد نبی کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور سورہ ماعون کے اندر اللہ رب العالمین نے نمازیوں کے لیے وعد کہا ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جب ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، تو جو سرے سے نماز نہ پڑھتا ہو، جو ہفتے میں کبھی مسجد کے اندر داخل ہی نہ ہوتا ہو، اس کا کیا انجام ہوگا آپ لوگ تصور کریں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے بغیر، نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور بات صحابہ کرام کی کر رہا تھا کہ صحابہ کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے۔ یہ ان کے درمیان تصور ہی نہیں تھا، وہ تصور ہی نہیں کیا کرتے تھے ایسا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ فرمایا کہ جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، لا حظ لہ فی الاسلام، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی نصیبہ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا۔ بلکہ آج کوئی یہ نہ کہے کہ آج کے مولویوں کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے 241 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے، 241 ہجری میں، اور آج 1442 چل رہا ہے۔ 1200 سال سے زائد کا عرصہ ان کے انتقال کے اوپر گزر چکا ہے۔ ان کی پیدائش 164 ہجری میں ہوئی، ان کے انتقال کے اوپر 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ ان کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ یہیں پر بس نہیں کیا، فرمایا ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، اس کو کسی گڑھا کھود کر کے کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ کسی آج کی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، آج سے 1200 سال فتویٰ پرانا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں نمازوں کو قائم کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا۔ یہی ہمارے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے، اور اسلام کو بچانے کے لیے یہی چیز اللہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ان بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بندے کے درمیان، اللہ کے مومن بندے کے درمیان اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ، مومن بندہ ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہے۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اسلام کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، پکا سچا نمازی بنائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر، ایمان پر، اعمال صالحہ پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔